بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پراسرار کالج ایپیسوڈ 5۔ مغرب کی نماز پڑھتے ہی وہ چپکے سے شال اوڑھے گھر سے نکلی۔ گلی سنسان تھی، پھر بھی اس نے احتیاطاً آس پاس نظر دوڑائی۔ کسی کو نہ پا کر اس کے قدم تیز تیز چلنے لگے۔ گلی ختم ہوتے ہی سامنے مین سڑک سے اس نے ایک آٹو والے کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ آٹو ڈرائیور کو ڈریس سمجھاتی وہ اس میں سوار ہو گئیں۔ یا اللہ مدد کا ورد کرتی وہ مسلسل دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو درست کرنے میں لگی۔ آٹو ایک نامعلوم کلینک کے سامنے جا رکا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ کاؤنٹر پہ پہنچ کر مطلوبہ شخص سے فوری ملنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دیوار کا سہارا لیے اندر داخل ہوئی۔ ادھیڑ عمر ڈاکٹر عشرت آنے والے کو دیکھ اور پہچان چکی تھی۔ وہ آنکھوں میں چشمہ لگائے کھڑی ہوئی۔ جمیلہ بھی آپ؟ ہاں میں عشرت۔ میں بوڑھی خاتون نے شال کو درست کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں بتاؤ میری ہادیہ کس کی بیٹی تھی؟ بوڑھی خاتون نے دونوں ہاتھ جوڑے۔ بڑی بھی کچھ کیا ہے کیا؟ عشرت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جسرت میری ثروت کی بیٹی دوران پیدائش دنیا میں آنے سے پہلے ہی حق کے رحمت سے جا ملی۔ اس رات تم نے ہادیہ مجھے سونپی۔ اللہ کی پناہ کبھی اسے غیر کی بیٹی نہ سمجھنا۔ سینے سے لگایا کبھی کسی کو، بلکہ خود اس کی ماں کو بھی اس بات کی بھنک تک نہ پڑنے دی کہ اس کی گود میں غیر کی بچی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جانے کتنے فقیروں نے کہا کہ اس بچی کو دارالامان چھوڑ آؤ۔ آفتیں نازل ہو گئیں۔ زویا واپس آئے گی۔ میں ہادیہ کی پیدائش کے پہلے دن سے اب تک زویا کا نام سن رہی۔ آخر بتا کیوں نہیں دیتی تم کہ کیا ہادیہ کس کی بیٹی ہے اور زویا کون ہے؟ بوڑھی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ بڑی بھی اجازت نہیں ہے مجھے، عشرت نے بوڑھے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ عشرت تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کسی چیز سے لا علم مت رکھو مجھے، میری بچی زویا کا نام لے رہی تھی۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں کس طرح اپنی بیٹی کو آنکھوں سے دور رکھ سکوں گی؟ بوڑھی ہونٹ مسلسل فریاد کرتے رہے۔ عشرت نے بے چارگی سے انہیں دیکھا اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ بڑی بھی اطمینان سے پانی پیے، میں بتاتی ہوں سب، عشرت نے کہا اور اپنی کرسی میں بیٹھ گئی۔ جس رات آپ کی نواسی حق کے رحمت سے جا ملی، اسی رات یہاں ایک اور بچی کی ولادت ہوئی۔ اس بچی کی والدہ سپیرن تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس کے ماتھے پر سانپوں کے ٹیٹو بنے تھے اور اس کے ہاتھوں میں اس کے چہرے کے بانسبت کالے سیاہ تھے۔ اس نے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میری بچی کسی کو دے دو، ورنہ کوئی تھا جس کا وہ نام لے رہی تھی کہ وہ اسے مار ڈالے گی۔ عشرت نے کہا۔ سپیرن کی بیٹی؟ بوڑھی دادی نے کہا۔ ججت جی، بڑی بھی سپیرن کی بیٹی، اور اس سپیرن کی بیٹی جس کا وفادار چمکتا سنہری ناگ آج بھی میرے کلینک کے چکر کاٹتا نہیں تھکتا۔ عشرت کے منہ سے اچانک نکلا چمکتا سنہری ناگ۔ بوڑھے لب ہلے۔ عشرت نے پریشانی سے سر پہ ہاتھ رکھا۔ شاید وہ کچھ زیادہ بول گئی تھی۔ وقت جیسے جیسے بڑھ رہا تھا اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی ہوئی جا رہی تھیں۔ زویا نے کہا کہ وہ آج رات 12 بجے اسے ملنے آئے گی۔ نہ جانے اس نے دیکھا خوف کہ اس کے سارے وجود پر سوار تھا۔ 11:55 جب میں مما کے پاس ہوگی تو زویا بھی اتنی ہمت نہ ہوگی کہ مجھے لے جا سکے، اس نے سوچا۔ یک دم اٹھی اور دروازہ کھولتی دوڑ کر نیچے آ گئی۔ ثروت بیگم اسے کچن میں لے ہی کے کام کرتی نظر آ گئی۔ مما آپ بھی ابھی تک کام کر رہی ہیں؟ وقت دیکھیں 12 بجنے والے ہیں۔ اس نے وہ 2 گلاسوں دودھ پٹیلتی ثروت بیگم کو دیکھ کر فکر مندی سے کہا۔ میرا بچہ یہ دودھ پی لو۔ ثروت بیگم نے دودھ کے گلاس بغیر اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ہادیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی دودھ کا گلاس اپنے لبوں میں لگا لیا۔ ثروت بیگم نے بھی ایک ہی سانس میں دودھ گلاس ختم کر دیا۔ ہادیہ نے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور ثروت بیگم کی طرف مڑی، مگر اتنی ہی تیزی سے وہ پیچھے صوفے کی طرف سرکی۔ زویا ثروت بیگم کی جگہ زویا بیٹھی تھی۔ زویا نے اپنی آنکھ کے اشارے سے سامنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ثروت بیگم اپنے بستر میں موجود گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ حیرت سے اچھلی۔ ڈیئر ہادیہ، تم کس کو بے وقوف بنا چلی تھی؟ کہا
چلو ساتھ۔ زویا ایک ادا سے اپنی گھنگریالے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ دونوں زجر۔ زویا تم نے مجھے نہیں جا سکتی۔ ماما میں شور مچا دوں گی۔ ہادیہ نے اس کی کالی آنکھوں سے کتراتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ جانے سے پہلے شوق بھی پورا کر لو ڈیئر ہادیہ، زویا نے بے پرواہی سے کہا اور دودھ کی خالی گلاس اٹھائے کچن کی طرف چلی گئی۔ کیا سوچا پھر شور مچانا ہے یا پھر چلے ہم؟ زویا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چلو ہادیہ نے دھیرے سے کہا۔ کالج میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں اور جانے کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں، تو پھر میں ہی کیوں؟ کوئی اور لڑکی کیوں نہیں؟ آخر میرے ساتھ ہی یہ حادثہ کیوں؟ ہادیہ بے بسی سے رو دی۔ ہادیہ سب جان جاؤ گی تم، لیکن ابھی صبر سے کام لو۔ وہ سب ستاروں کے کھیل ہیں، کون جانے کس کا ستارہ کب حالت گردش میں آ جائے، اور اس وقت تمہارا ستارہ گردش میں ہے۔ زویا نے کہا۔ ہاں، اٹھ کھڑی ہوئی اس نے آبرو اچکائے زویا کا ہاتھ تھامے۔ وہ گلیوں بازار سے گزرتی کالج کے بالکل سامنے تھی۔ پہلے ہی وہ مجھے ایک سیکنڈ میں ہی کسی جادو کی طرح کالج کے تیسرے پورشن پر لا کھڑا کیا تھا۔ اب کیا تمہارا جادو ختم یا ناکارہ ہو گیا ہے؟ ہادیہ نے نخوت سے اسے گھورا۔ کیا چیز ہو تم؟ ہادیہ۔ زویا مسکرائی۔ خیر یقین رکھو کہ رات کے وقت کالج تم پہلی بار ہی جا رہی ہو، زویا نے کہا اور کالج کا گیٹ کھول دیا۔ زویا رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس کالج میں یہاں نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تم کیوں لائی ہو مجھے؟ ہادیہ نے خوف کے مارے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ ہادیہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، دل کو مضبوط رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زویا نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور چلنے لگی۔ گراؤنڈ میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں 7ویں عمارت کی دوسرے پورشن کی بالکنی پر پڑی، جہاں بکھرے بالوں اور سفید لباس میں ملبوس کوئی کھڑا تھا جس کی گردن سے خون ٹپک رہا، اس کے سفید لباس کو مسلسل داغ دار کر رہا تھا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہادیہ کو اس قدر تاریکی میں سب سے نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے چلتے قدم رک گئے اور وہ خوف سے تھر تھرانے لگی۔ یہ فضا ہے جس نے امتحان میں ناکام ہونے کی سن 1942 میں خودکشی کر لی تھی، زویا نے کہا اور اسے مزید آگے لے گئی۔ بات سنو لڑکی، اپنی نظروں کو قابو میں رکھو، ہر جگہ بلا وجہ مت دیکھو، زویا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہادیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اچھا سنو، اگر تمہارا دل مضبوط ہے تو یہاں بھی دیکھو، مگر تیسرے نمبر والی عمارت کی نظر اٹھا کر مت دیکھنا، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، زویا نے کہا اور اس لیے آگے بڑھی۔ وہ اب کوریڈور میں تھے۔ ہادیہ کے سامنے بالکل وہی کمرہ تھا جہاں سب سے پہلے اس نے گرم دھواں نکلتا محسوس کیا تھا۔ اچانک وہ دروازے کھلا اور آگ میں لٹپٹا گیا ایک وجود اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ ہادیہ اسے دیکھتے ہی زویا کے پیچھے سڑک چلی گئی۔ جاؤ یہاں سے، زویا اسے دیکھتے ہی چلائی۔ وہ آگ کا شعلہ اندر کی طرف چلا گیا۔ یہ کون تھا؟ ہادیہ نے پوچھا، لیکن زویا خاموش رہی۔ اس اگلے گراؤنڈ پر پہنچنے سے پہلے ہادیہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ جانے کتنی کالج یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں اور عجیب و غریب مخلوق ہر طرف تھی۔ زویا کا ہاتھ چھوڑے وہ رینک کا سہارا لیتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہادیہ، یہاں نہ جانے کتنی چلتی پھرتی داستانیں ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ غرض یہ قدرت کی وہ دنیا جسے عام آنکھ آسانی سے نہیں دیکھتی، استقامت نہیں رکھتی۔ چلو ہماری منزل نہیں ہے، زویا نے کہا اور پھر سے اس کا ہاتھ تھامتی کالج کی آخری عمارت آخری کمرے کی طرف بڑھی اور آنکھ کے اشارے سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے فرش پر سر جھکائے کوئی بیٹھا تھا۔ یہ کون ہے؟ ہادیہ نے حیرت سے سر جھکائے بیٹھتے ہوئے انتہائی ضعیف العمر شخص کو دیکھا۔ اگر تم کبھی اس کالج میں آئی ہو، زویا نے کہا اور دھیرے سے انتہائی ضعیف العمر شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آ گئی، وہ زندہ ہے، دیکھے اور یقین کر لے، آئی ہوں میں اسے جیسے نے دنیا کے ہر کونے میں ڈھونڈا، قدرت نے خود چل کر اسے ہمارے پاس بھیج دیا، زویا نے کہا۔ وہ ہنسی اور اس پر اصرار ہنسی گہری اور تیز ہوتی گئی جبکہ ہادیہ خوف سے پیچھے ہٹتی دیوار سے جا لگی۔ چلو دشا، کسی ہو؟ مشال نے کالج کیفے میں سموسوں کی پلیٹ سے انصاف کرتی دشا کو پکارا اور مشال، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ؟ دشا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری مدد کی ضرورت ہے مجھے، مشال نے خلاف آداب کی پلیٹ سے کھیرا اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے
بھلا معمولی سی بندی نہ چیز دشا تمہاری کیا مدد کر سکتی ہے؟ دشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیا نام ہے تمہارے گھر کے ساتھ والے نہایت نیک و پرہیزگار عامل بابا کا؟ مشال نے ایک اور کیڑا اس کی پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں رکھا۔ کارتوس بابا دشا نے چمچ پلیٹ پر رکھتے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں کارتوس بابا، مجھے میری پاگل اور اثرات شدہ کزن کا علاج کروانا ہے، وہ بھی منہ مانگے قیمت پر۔ مشال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آر یو میڈ شی مشی ہو؟ کارتوس بابا کالے شیطانی علم اور نہ جانے کیا کیا واہیات کام کرتے، تم حقیقت جانتے ہوئے بھی اپنی کزن کا ان سے علاج کروانا چاہتی ہو؟ دشا نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا کارتوس بابا کے مرید علی کے ساتھ اونیئر چل رہا ہے، اور تم نے ابھی بھی اپنی اور تصاویر سینڈ کی تھی۔ مشال کی مسکراہٹ گہری تھی۔ تم غلط کر رہی ہو مشال، دشا نے اسے گھورا۔ میں اور بھی غلط کر دوں گی اور تم میری کوئی بات ماننے سے انکار کیا۔ اب بولو، میں کل تمہارے گھر آؤں یا نہ؟ مشال نے بھی اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمہارے کسی کارنامے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ دشا نے کہا، منظور ہے۔ مشال نے سر تسلیم خم کیا۔ یقین نہیں آتا تم پر مشی، ایسا بھی سوچ سکتی ہو تم؟ دشا کی نفرت زدہ لہجے سے، محبت بھی سب جائز ہے میری جان، مشال نے بائیں آنکھ دباتے شوخی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں راز کہا جاتا ہے اور چھپایا جاتا ہے، یا پھر شاید لفظ راز بذات خود تکلیف کی ہی قسم ہے جاری ہے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی ہوگی۔ اگر اچھی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اسی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔